بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، ہماری بات چل رہی تھی کھانے کے متعلق، اور پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ کھانے پر شکر ادا کر لیا جائے تو اس کی کیا برکات ہیں، اس پر کیا ہمیں کامیابی ملے گی۔ تو آج ہم بات کریں گے کسی کو اگر دعوت دی جائے کھانے کی اور ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اس کو آگے سے کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت امام ابو داود آپ اپنی کتاب سنن ابی داود میں اس حدیث پاک کو نقل فرماتے ہیں، اور اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو آئیے حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بے شک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا دعی احدکم الی الولیمۃ، جب تم میں سے کسی شخص کو ولیمہ کی دعوت دی جائے، ولیمے میں بلایا جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ ہماری دعوت میں تشریف لائیں، تو اس کو کیا چاہیے؟ فلیأتھا، اس کو چاہیے کہ وہ ولیمے میں جائے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک متفق علیہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، بے شک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر جو ہے وہ 5 حقوق ہیں۔ ایک حدیث پاک میں 7 بھی بیان فرمائے، ایک حدیث پاک میں 6 بھی بیان فرمائے۔ یہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے اس حدیث پاک میں 5 لوگوں کا ذکر کیا۔ اب یہ تمام جو مسلمان پر مسلمان کے حقوق ہیں، یہ حقوق العباد میں ہیں، اور ان کے بارے میں اگر حقوق العباد پورے نہ کیے تو ان کے بارے میں ہم سے سوال کیے جائیں گے۔ اور اسی میں سے ہے، سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رد السلامی، سلام کا جواب دینا، یہ بھی مسلمان کے حقوق میں سے ہے، حقوق العباد میں سے ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا کہ وعیادۃ المریض، مریض اگر کوئی ہو، مسلمان اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا۔ اب غیروں نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا کہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے ہاتھ کو چھوئیں گے، اگر ہم اس کے پاس جائیں گے، وہ سانس لے گا، سانس کے ذریعے جو ہے وہ جراثیم نکلیں گے، یا پھر اگر اس کے جسم کے ساتھ اپنا جسم مس کریں گے، اس کے ساتھ سلام کریں گے، مصافحہ کریں گے، یا اس کو پوچھنے جائیں گے تو ہمیں جراثیم لگ جائیں گے۔ اب یہ غیروں نے جس وقت ہمارے ذہنوں میں بات ڈالی، اس کے بعد ہمیں مسلمانوں سے نفرت ہونے لگ گئی۔ اگر کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس بیمار سے نفرت ہونے لگ گئی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے دور ہوتے گئے، اور جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ اور اب ان غیروں نے یہ باتیں کر کے بھائی کو بھائی سے دور کر دیا، اور بھائی کو بھائی سے جدا کرنے کی اس کوشش کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کے دلوں میں، اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں دوسرے مسلمانوں کی نفرت پیدا ہو گئی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حقوق العباد میں سے ہے، مسلمان بھائی کی عیادت کرنا، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ فرمایا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا واتباع الجنائز، جنازے کی پیروی کرنا، یعنی کوئی مسلمان اگر فوت ہو جاتا ہے تو دوسرے مسلمان کا حق یہ ہے کہ تو اس کے جنازے کے اندر شمولیت اختیار کرے، آخری جو اس کا جو ہے نا سفر ہے اس میں اس کا ساتھ دے، قبر تک اس کو چھوڑ کے آئے، اس کا جنازہ پڑھے۔ اور چوتھے نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، دعوت کو قبول کرنا۔ اب اس بارے میں ہم بات کریں گے، دعوت کو قبول کرنے کے بارے میں۔ اور 5ویں نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، چھینکنے والے کا جواب دینا۔ اب چھینک کوئی لیتا ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ دینا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ تو سامعین محترم، اس بارے میں انشاءاللہ العزیز، چھینک لینے والے کے جواب کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آگے ہم آپ کو ویڈیوز میں بتائیں گے۔ لیکن پچھلی جو بات ہے کہ مسلمان اگر آپ کو دعوت دیتا ہے، کسی موقع پر بلاتا ہے،
تو آپ کو جو ہے نا اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ اور اس حدیث پاک میں جو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے جس کو اس میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی آپ کو ولیمے میں دعوت دے، بلائے، تو اس کو چاہیے کہ تمہیں چاہیے کہ اس کے ولیمے کی دعوت میں شامل ہونا۔ اب آگے یہ ہے کہ کھانا کھانا یا نہ کھانا، اس بارے میں بھی انہوں نے اپنی اسی کتاب میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہی راوی ہیں، دوسرے سند سے روایت کیا، ان الفاظ کے ساتھ دوسرے الفاظ کا جو اضافہ فرمایا ہے اس میں فرمایا ہے کہ اگر وہ شخص وہ روزے دار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ کھانا نہ کھائے، اور اگر روزے دار نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ ولیمے میں شامل بھی ہو اور کھانا بھی وہ کھائے۔ آگے ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعیا، جس کو دعوت دی جائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو بلایا جائے کسی موقع پر تو فلیجب، اس کو چاہیے کہ وہ اس کی دعوت کو قبول کرے اور وہ جائے۔ فإن شاء طعم وإن شاء ترک، اگر چاہتا ہے اس کو پسند ہو تو کھا لے، اگر پسند نہ ہو تو نہ کھائے۔ ہمارے ہاں کیا جو ہے نا وہ رائج ہے طریقہ، اگر کوئی امیر دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت پر ہم شامل ہو جاتے ہیں، اگر کوئی غریب دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت پر شامل نہیں ہوتے۔ یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مومنوں کے اندر کوئی تفریق نہیں کی، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ فرمایا ہے کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی جو ہے نا وہ اجمی کو عربی پر یا عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، بلکہ مومن جو ہے وہ سب ایک ترازو میں نبی پاک علیہ السلام نے رکھا اور فرمایا کہ سب ہی مومن برابر ہیں۔ تو دیکھیں آج کل ہمارے دور میں یہی ہوتا ہے کہ غریب اگر دعوت دیتا ہے تو غریب کی دعوت میں شامل نہیں ہوتے، بلکہ امیروں کی دعوت میں شامل ہویا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اچھا کھانا دے گا۔ تو حضرات ذی وقار، امیروں کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی نظر میں جو ہے نا وہ غریبوں کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ آج کل یہی ہو رہا ہے کہ غریب اگر کوئی دعوت دیتا ہے، غریب کی دعوت میں نہیں جاتے، اور وہ اپنی جو ہے نا وہ توہین سمجھتے ہیں غریب کی دعوت میں جانے کو۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ یہ تعلیم ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ یہ تربیت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں جو آپ جو ہے نا آج کل طریقہ اپنا رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، اگر آپ کے اندر ہمارے اندر کوئی ایسی کمی موجود ہے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اس کو اپنائیں اور اپنی دنیا و آخرت کو سنواریں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔